السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اعجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس سیشن کے اندر میں آپ کو ایک ایسی قوم کے متعلق، ایک ایسے شہر کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے الٹا کر کے رکھ دیا تھا، اور اس قوم کے اوپر، اس شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ ناظرین، ملک شام کا ایک مشہور صوبہ ہے جس کا نام ہے حمص۔ اس کا ایک بہت ہی مشہور شہر تھا جس کا نام ہے سدوم۔ سدوم نامی یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا، یہ بہت ہی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ اس شہر میں دور دراز سے لوگ سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں کے رہنے والے لوگ اس مہمان نوازی سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کاش ہماری ان مہمانوں سے جان چھوٹ جائے۔ ایک دن ابلیس لعین اس قوم کے پاس آیا اور اس کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم اس مہمان نوازی کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ابلیس لعین نے اس قوم کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے پاس جو بھی مہمان آتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا کوئی عورت ہو، تم ساری قوم اس مہمان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ پھر ایک دن ابلیس لعین خود ہی ایک خوبصورت بچے کی صورت میں اس قوم کے پاس آیا، تو پوری قوم نے مل کر اس شیطان کے ساتھ بدفعلی کی۔ حتیٰ کہ یہ پوری قوم لواطت پر اس طرح لگ گئی کہ انہوں نے عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا اور مردوں کے پاس جا کر اپنی لذت پوری کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ ملک شام کے شہر اردن میں رہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ جو تمہارے سے پہلے پورے جہاں میں کسی نے بھی نہیں کی۔ اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا تو اس قوم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا لوط کو اپنی ہی قوم سے، اپنے ہی شہر سے نکال دیا جائے۔ جب قوم لوط کی یہ بدفعلی بہت زیادہ بڑھ گئی اور یہ ہدایت کے قابل نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب اتار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ آئے تھے تو یہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی قوم ان کو بھی نقصان نہ پہنچائے، تو آپ ان کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے۔ جب قوم لوط کو آپ کے مہمانوں کا پتہ چلا تو پوری قوم اکٹھی ہو کے آپ کے گھر آ گئی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور آپ فکر مند ہو گئے کہ اب میں اپنے مہمانوں کو اس قوم سے کیسے بچاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم پر عذاب دینے آئے ہیں، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے مومنین کو اور اپنے اہل خانہ کو لے کر آج رات ہی اس شہر کو چھوڑ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مزید کہا کہ جب آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائے تو آپ میں سے کوئی بھی اس شہر کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب کا مستحق ہو جائے گا اور اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مومنین کو اور اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر اس شہر سے دور چلے گئے۔ جو ہی حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے مومنین اس شہر کو چھوڑ کر دور گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں نے اس پوری بستی کو اپنے پروں سے اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر گئے اور اس کو زمین کی طرف الٹ دیا۔ جو ہی یہ زمین الٹا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب بھی نازل کیا۔ اس عذاب کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک و تباہ ہو کر رہ گئی۔ اس وقت جب اس شہر کو الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر دیا گیا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام وائلہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ وائلہ نامی بیوی بھی ایک منافقہ تھی اور اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی، لہٰذا جس ٹائم اس شہر کو الٹ پلٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا تھا تو اس بیوی نے مڑ کر واپس دیکھا تو اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا گیا اور اس عورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے جس کی وجہ سے یہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی
मगर इसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मींह बरसाया तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इस वाकया से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि लवातत कितना बड़ा गुनाह है, यानी मर्दों का मर्दों के साथ ज़िना करना और औरतों का औरतों के साथ ज़िना करना कितना ही बड़ा गुनाह है कि इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम को, इसकी बस्तियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा इब्लीस लईन से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे बड़ा, सबसे सख्त गुनाह कौन सा नापसंद है, यानी अल्लाह ताला सबसे ज्यादा किस गुनाह से नफरत करते हैं। तो इब्लीस लईन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि लवातत, यानी मर्दों का मर्दों के साथ ज़िना करना और औरतों का औरतों के साथ ज़िना करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस लवातत नामी कबीरा गुनाह से बचाए, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए और हम सबको अपनी खुफिया तदबीर से महफूज फरमाए।